شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو اور ہم آپ کو اپنی بائبل کلاس مساحت تورات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ پڑھیے، بائبل کا بیان ہم دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 5ویں آیت سے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے۔ لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے بات کی تھی جباروں کی نسل کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا کہ بائبل کیا کہتی ہے کہ خدا کے بیٹے کون تھے؟ جبار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جباروں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 خیال ہیں، ایک ہے سیت کی نسل اور ایک ہے فرشتے، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ خدا کے بیٹے ہیں کیا، اور میں نے مدراش کا حوالہ بھی بتایا تھا کہ مدراش جو یہودیوں کی ایک کتاب ہے وہ کہتی ہے کہ جو بنی الہیم لکھا ہے پیدائش 6 باب میں، جس کا ترجمہ خدا کے بیٹے کیا گیا ہے، اس سے مراد خدا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صفاتی طور پر کہہ دیا گیا۔ سو بھی ہم نے پڑھا دوبارہ وہ بیان جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اس سے اگلا حصہ پڑھا ہم نے کہ خدا نے کہا کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں کیا کروں گا، انسان کو زمین سے مٹا دوں گا۔ اور خدا خوش نہیں ہے یعنی انسان کو برباد کرنے سے۔ کیا ہوا؟ ملول ہوا، دل میں غم کیا۔ اور آخری جو بھی پڑھی ہم نے وہ یہ کہ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ سو آج کی کلاس میں ہم بزرگ نوح کے بارے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کلاس میں شاید اسی میں یا کسی اور میں بات کر رہا تھا کہ میرے خیال سے بزرگ نوح جو ہے یہ ابراہم سے زیادہ بڑا ایماندار ہے۔ بے شک ہم ابراہم کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں کیونکہ نسل آگے اس سے چلی تھی فزیکلی طور پر، لیکن اگر آپ اس کی کارکردگی دیکھیں، اس کا کام دیکھیں، اس کا انتظار دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ نوح جو ہے وہ ایک بڑا ایماندار تھا۔ سیت کے بعد جب آگے نسل چلی ہے تو پہلا جو ایماندار شخص جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں دونوں عہد ناموں میں، بتا سکتے کون تھا؟ ہنوک لکھا ہے جی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ کبھی ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو اس کے بعد کیا ہونا آیا؟ متوسلا، لیکن متوسلا کے بارے ایسی باتیں ایسی نہیں لکھی گئی۔ اس کے بعد ہے لمک، نوح کا باپ، لیکن نوح کے بارے یہ لکھا گیا ہے۔ سو میں نے عرض کیا کہ آج ہم بزرگ نوح کے بارے بات کریں گے، لیکن ایک بات میں پہلے کہہ دوں کہ نوح جو ہے سنڈے اسکول کی جو کارٹون بک ہوتی ہے اس کا کردار نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ایسی کہانیاں لوگوں نے چھاپ کر ایسے لوگوں کی جو شخصیت ہے یا ان کا کردار ہے اس کو زیادہ واضح تو نہیں کیا، لیکن دوسری طرف بچوں کو لگا دیا شاید یہاں کوئی کہانی کارٹون والی ہوتی ہے۔ تو نوح کیا ہے جی؟ ایمان کا ایک سورما ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان کا سورما۔ بے شک ہنوک پہلا ہے، لیکن کام اس کا دیکھیں، ابھی ہم جب آگے ڈیٹیل میں جائیں گے، یا اس کی کارکردگی دیکھیں، اس کا خدا کے ساتھ رشتہ دیکھیں، تو شاید آپ میرے سے اتفاق کر لیں کہ یہ ابراہم سے بڑا ایماندار تھا۔ سو آئیے ہم اپنی کہانی کو آج کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سو بائبل مقدس کے الہام، عبرانی ادب اور اسرائیلی تاریخ کے مطابق 3074 قبل مسیح کے دوران بزرگ آدم 930 سال کی عمر پا کر مر گیا۔ ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا نا کہ بائبل کے الہام، عبرانی ادب اور اسرائیل تاریخ کے مطابق آدم کب مرا؟ 3074 قبل مسیح میں،
اور اس وقت بائبل کہتی ہے اس کی عمر 930 سال تھی، اور پچھلی کلاسز میں ہم نے یہ حوالے بھی پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو متوسلا تھا، ہنوک کے بعد آیا، اس کے ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا، اس کا نام تھا لمک، اور تب اس کی عمر 56 سال تھی، یعنی آدم کی وفات کے وقت لمک کی عمر 56 سال تھی۔ آدم 930 سال کا ہوا تو آدم کی زندگی میں ہی لمک پیدا ہو گیا تھا، پر جب آدم مرا تو اس وقت لمک کی عمر 56 سال تھی۔ اور تورات کا، مقدس تورات کا بیان ہمارے سامنے ہے، لکھا ہے لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب 28 آیت آپ لکھ سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 5واں باب 28 آیت میں لکھا ہے کہ لمک 182 سال کا ہوا جب اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ 56 سال کا تھا جب آدم مرا، تو اس کے بعد جب وہ 182 سال کا تھا تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس طرح مجموعی طور پر بزرگ آدم کی وفات کے 126 سال بعد اور باغ عدن کے دیس نکالے سے 1056 سال بعد 2948 قبل از مسیح میں بزرگ نوح ایک خدا پرست خاندان میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ جب نوح پیدا ہوا تو آدم کی وفات کے 126 سال گزر چکے تھے، اور آدم کے باغ عدن سے دیس نکالے کے 1056 سال گزر چکے تھے، اور یہ سال بنتا ہے 2948 قبل مسیح، جب سید کی نسل سے ایک مقدس اور خدا پرست خاندان میں نوح نے آنکھ کھولی۔ اور مقدس تورات اگلا بیان لکھتی ہے کہ لمک نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ آدم کی وفات کے 126 سال بعد نوح پیدا ہوا، اور نوح کے باپ لمک نے اس کا نام رکھا نوح، اور اس نے اس لیے رکھا، بائبل کہتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی تھی آدم کی وجہ سے، یہ ہمیں کیا کرے گا؟ آرام دے گا۔ آج ہم ایک ایسے ایماندار شخص کی بات کرنے لگے ہیں جس نے پہلی بار زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے کام کیا ہے، کیونکہ آدم کے گناہ کے بعد تو زمین پر خدا کی مرضی ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ ہم بھی دعا ربانی میں کہتے ہیں تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جی تو نوح پہلا شخص تھا جس نے اس کام کا آغاز کیا، خدا کی مرضی پوری کرنے کا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا بیان وہ پیدائش کی کتاب کا کہ خدا نے دیکھا کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، اس لیے خدا نہ صرف انسان کو بلکہ حیوانوں کو، رینگنے والے جانداروں کو، ہوا کے پرندوں کو، سب کو بنانے سے ملول ہوا۔ یہ میں اس لیے بار بار اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا شاید انسان کو ہی بنانے سے ملول ہو گیا تھا، نہیں، سب کو بنانے سے ملول ہوا تھا۔ ہم نے یہی آج تک سنا کہ خدا انسان کی بدی کو دے کر انسان کو بنانے سے ملول ہوا، لیکن یہ باقی مخلوقات کو بنانے سے ملول ہوا ہے۔ بے شک انسان ان سے زیادہ اشرف تھا، لیکن پھر بھی جیسا پیدائش کی کتاب کہتی ہے۔ یہ زمانہ ہے، جیسے میں پچھلی بھی کلاسز میں بتا رہا تھا کہ آدم کی وفات کے بعد طوفان نوح تک کا جو زمانہ ہے، اس میں وہ لوگ آ گئے جنہوں نے زمین پر ظلم و تشدد کیا، زمین کو ظلم سے بھر دیا اور اپنی مرضی کی شادیاں کرنے میں اور باتیں کرنے میں، اور خدا جو ہے انسان کو بنانے سے ناراض ہو گیا، ملول ہوا۔ اور نوح کی پیدائش کے بعد اس کی بلاہٹ تک کا جو زمانہ ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی خدا نے اس کو نہیں بلایا، 10 سال 20 سال بعد نہیں بلایا۔ نوح اپنی پیدائش کے 480 سال بعد بلایا گیا کام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جب طوفان آیا تھا تب اس کی عمر 600 سال تھی، اور لکھا ہے کہ اس نے 120 سال منادی کی، تو یہ 600 میں سے آپ 120 مائنس کر دیں تو 480 سال بنتے ہیں۔ تو 480 سال کی عمر میں اس کو بلایا گیا، لیکن کیوں بلایا گیا؟ آج کل ہمارے پچھلی بھی میں میٹنگ میں، اتوار کی میٹنگ میں بتا رہا تھا کہ کیا آپ کا چرواہا ہے، اگر ہے تو قدر کریں ورنہ انتظار کریں۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے چرواہوں کی راج کی بے عزتی کی ہے،
ان دنوں ہمارے ساتھ بھی کچھ نئے معاملات بھی ہوئے، لوگوں نے ہمیں پھر نیا سبق دے دیا کہ آپ ہمیں نہ پوچھیں، ہمیں نہ سکھائیں، ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں قاضیوں کے زمانے کی طرح۔ تو نوح کو کیوں چن لیا گیا؟ 480 سال کی جو تربیت ہے اس میں اس کے باپ کی تربیت کا دخل ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا آیت پڑھی، ابھی اور بھی پڑھیں گے اس کے بارے کہ نوح، باقی سارے دوسرے لوگ ہیں جن سے خدا ناراض ہے، ان کو بنانے سے خدا ملول ہے، لیکن نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ جیسے خدا نے حابل کو قبول کیا، قائن کو نہیں کیا، ایسے ہی ساری دنیا کو نہیں کیا۔ اور یہ نہیں لکھا کہ اس کا باپ لمک مقبول ہوا، لکھا جا سکتا تھا نا، یا اس کا دادا متوسلہ مقبول ہوا، نہیں، اس کا پر دادا ہنوک مقبول ہوا۔ ہنوک سے لکھا ہے چلتا رہا خدا کے ساتھ، مقبول کا نہیں لکھا ہوا۔ ہاں لکھا خدا کو پسند آیا تو اس نے اٹھا لیا، لیکن مقبول اور بات ہے۔ پولس نے اپنے روحانی فرزند تimotheus کو کہا تھا خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو خدا کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ مقبول ہوا، کیسے مقبولیت آ گئی؟ ہم تو اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ دوسرے معاشرے میں ہی وہ مقبول ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی نوکری پہ چلے جائیں، بڑا افسر بن جائے میرا بیٹا، لوگ اس کو سلام کریں تو مجھے بھی سلام کریں میرے بیٹے کی وجہ سے، یہ ہے مقبولیت ہم چاہتے ہیں۔ لیکن وہ مقبول کیسے ہوا؟ اس کے باپ نے پیچھے کتنی محنت کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آج آپ کسی بھی سٹار کے بارے دیکھیں، خاص طور پر ہمارے پاکستانی کرکٹر، جب یہ اعظم طارق کے بارے میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس کے باپ نے سنا ہے بہت محنت کی جی، پہلے بڑے حالات ان کے خراب تھے تو ابھی اس نے اپنے بیٹے کو سٹار بنایا۔ ایسے اور لوگ ہیں فیلڈ میں، مختلف فیلڈ میں۔ تو نوح چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہمیں صرف مجھے نہیں بلکہ سب کو اس لعنت سے آزاد کر دے جو آدم کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے بیٹے کو پالا۔ جب اولاد نہیں ہوتی لوگ بڑی منتیں مرادیں کرتے ہیں، ہو جاتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کے گھر میں لے کر بھی آنا ہے، برکت بھی چاہیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خدا کے گھر میں لے بھی آتے ہیں، خدا کے خادم ہاتھ میں اٹھا کے برکت بھی دے دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے نظر بھی لگ جاتی بچیاں، پھر مرچیں بھی کاٹ دیں۔ یہ بھی ایک ویڈیو میں نے کنونشن میں میسج دیتے ہوئے اس میں بات کی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پیول ویڈیو میں، اس میں نے ڈیٹیل میں بات کی۔ خیر، تو نوح چنا جانے سے پہلے، آج ہم چاہتے ہیں ہر کوئی پاسٹر بن جائے، میں پچھلی ویڈیو میں کہہ رہا تھا، لیکن کیا کسی نے ہمیں پیچھے سے تیار کیا؟ کیا ہمارے ابے نے تیار کیا ہمیں اس بات کے لیے کہ میرا بیٹا خادم بن جائے؟ بولے نا، نہیں، تو پھر کیسے بن جائیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو نہیں آزاد کروا سکتے، دنیا کو کیسے کروائیں گے؟ تو سٹارٹ میں یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ نوح اگر 480 سال میں چنا گیا ہے جی، تو پیچھے اس کے باپ کی محنت تھی، تعلیم تھی، تربیت تھی، کوئی سنگھوا نہیں تھا اس کے پاس بائبل کا۔ کیسے اس نے خدا سے رشتہ جوڑا ہوگا پہلے خود، اور پھر اپنے بیٹے کو بھی ساری باتیں سکھائی ہوں گی، وہی جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور میں کہہ رہا تھا ایک جگہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایوب کی طرح آپ کی دعا سنی جائے، ایوب کہتا ہے خدا رات کو بولتا ہے، ایک بار نہیں 2 بار بولتا ہے، تو پھر آپ اپنا رشتہ ایوب جیسا بنائیں نا۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میں نے خدا کے پاک کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ جمع کیا ہم نے نہیں۔ تو ابھی میں کہہ رہا تھا 480 سال کی عمر میں سے چنا گیا جی، اور یہ زمانہ ہے 2468 قبل از مسیح، 2400 یعنی 2468 قبل از مسیح میں 480 سال کی عمر میں نوح کو چنا گیا۔ کیوں چنا گیا یہ اگلی آیت بتاتی ہے، ذرا آپ دیکھیے میرے ساتھ۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، یہ ہم نے پہلے پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی 9ویں آیت کیا کہتی ہے؟ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کیا ہے جی پہلی بات؟ مقبول ہوا، اس لیے چنا۔ تو چناؤ سے پہلے کیا ہے؟ مقبولیت۔ ہمیں اچھا خدا کہے گا یا مانے گا تو تب چنے گا۔ حابل کو اچھا مانا تب اس کا ہدیہ قبول ہو گیا، قائن کو نہیں مانا نہیں ہوا۔ تو پہلے مقبول ہوا، پھر کیا تھا؟ کیوں مقبول ہوا؟ پہلی بات مرد راست باز، دوسری بات اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب، تیسری بات
خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. 480 سال تک وہ مقبول بھی تھا، راست باز بھی تھا، زمانے کے لوگوں میں بے عیب بھی تھا، خدا کے ساتھ بھی چلتا رہا. تب بلاہٹ ہوئی. مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی میں نے بتایا کہ نوح کوئی سنڈے اسکول کی کارڈن بک کا کردار نہیں ہے جی، ایمان کا سورما ہے. اور کوئی مجھ سے متفق ہو تو ابراہیم سے بڑا سورما ہے ایمان کا. اور اس نے جس طرح سے تاریخ کو متاثر کیا، مجھے نہیں لگتا کسی اور نے اس طرح سے کیا ہو. اس نے اپنی ایمان سے، اپنی منادی سے، اپنی راست بازی سے دنیا کو متاثر کیا کہ خدا نے صرف اس کو بچایا، اس کی فیملی کو، باقی کسی کو نہیں بچایا. اور اتنا زیادہ بڑا کردار بنا کہ یسوع مسیح نے اپنی آمد ثانی کا ذکر کرتے ہوئے ان حالات کو جو آمد ثانی پر ہونے والے ہیں نوح کے حالات سے جوڑا. اس نے کہا، ابھی ہم بعد میں بھی جب آگے کریں گے تو ڈیٹیل میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو یسوع نے کہا جس طرح جب تک طوفان ان کو بہا کر نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، لوگ گھر بناتے تھے، شادیاں کرتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے، پر جب تک طوفان ان کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی. اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. اس کے بعد آگے ہم چلیں تو پطرس نے اس کی منادی کا ذکر کیا اور پولس نے اس کے ایمان کا ذکر کیا. کتنی باتیں ہیں نا. لیکن آج کی کلاس میں ہم صرف ایمان پر بات کریں گے، کیونکہ ایک آیت پولس نے لکھی ہے عبرانیوں خط میں، اور ایک آیت میں اس نے سب کچھ اس کا کور کر لیا ہے. پولس بڑا شخص کر سکتا تھا. اور آئیے میں آپ کے ساتھ وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں. عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب، اس کی 7ویں آیت نکالیے ذرا انجیل مقدس میں سے. جیسے میں نے کہا کہ پطرس اس کی منادی کا ذکر کرتا ہے اور پولس اس کے ایمان کا. تو ایک آیت میں اس نے سب کچھ سمو دیا. عبرانیوں 11واں باب 7ویں آیت جی نکالی. لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے. کتنی باتیں آ گئی نا. اس کا ایمان بھی آ گیا، خاندان کا بچاؤ بھی آ گیا، کشتی بھی آ گئی، دنیا کو مجرم بھی ٹھہرا دیا، راست بازی بھی مل گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم صرف ایک بات پر یعنی اس کے ایمان پر بات کریں گے کہ یہ ہے کیا. لیکن یہ آج جو بھی ہم نے پڑھی اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی ایک لفظ آپ کو ملے گا. کیا ہے دیکھیں. آغاز بھی اس لفظ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی ایمان. ایمان ہی کے سبب سے اور ایمان سے، ایمان ہی کے سبب سے اور ایمان سے ہے، یعنی جو راست بازی ایمان سے ہے اور ایمان کے سبب سے اس نے ان چیزوں کا یقین کیا جو بھی نظر نہیں آتی تھی. اور یہ جو آیت ہے اس کے ایمان کی کہانی بتاتی ہے اور اس کو میں نے مختلف حصوں میں رکھا ہے. کچھ ترتیب سے میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات جو ہے ایمان کی اس نے پولس نے بات کی وہ ہے ایمان کی بنیاد. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی بنیاد بولیں. مشکل ہے. کیا ہے ایمان کی بنیاد؟ یسوع مسیح. پولس بھی کہتا ہے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. تو ایمان کی بنیاد کون تھا؟ خدا. جب خدا نے اسے طوفان کی بات کی، ایسا طوفان جو کبھی آیا نہیں تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کب آئے گا. اس نے خدا نے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں بتایا کہ تب آئے گا. اور 120 سال انتظار کر ہو سکتا ہے. ابراہم سے تو 25 سال انتظار نہیں ہو سکا، بلکہ 25 سال سے پہلے 25 سال میں تو اسحاق آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسحاق کی پیدائش کے بعد یعنی کافی گیپ ہے اسماعیل اور اس دونوں کے اوپر. ٹھیک ہے. 10-15 سال انتظار ہو سکا. 120 سال انتظار ہے. بڑا سنگا کہ نہیں؟ بالکل. تو یہاں سے ہم نے بات کی کہ ہم شروع کریں آج کی بات ایمان کی بنیاد. ایمان کی بنیاد کیا ہے جی؟ کیا نہیں پڑھا؟ ان چیزوں کا یقین کیا جو نظر نہیں آتی تھی. یعنی فی الحال خدا ہے، اس پہ ہم اگلے سے میں بات کریں کہ چیزوں کا
پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں خدا، جو ویسے تو خدا بھی نظر نہیں آتا، نہ آتا ہے. پولس بھی کہتا ہے بھئی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جو لاسٹ اپنی غزل رکھی تھی اس کا آخری شعر یہی تھا کہ جب زمین پر موت کا پیغام لگا تو اس میں یہی میں نے لکھا کہ ہم ابھی آسمان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں دھندلی ہوگی. کوئی پتہ نہیں اس شعر کو سمجھا کہ نہیں سمجھا. ایک بندے نے صرف میسج لکھا تھا کہ آپ نے انہوں نے 7 شعروں میں پوری کہانی میسج کے طور پر لکھی. میں کہ ہاں جی لیکن لوگ تو شاید کچھ اور. خیر، تو ابھی ہم پہلے اس کے ایمان کی بات کریں گے پھر آگے چلتے ہیں. ایک شخص کا یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈی ہان. وہ کہتا ہے کہ سچا ایمان اضافی ثبوت نہیں مانگتا. ٹھیک ہے جی. یہ خدا سے کوئی نشان طلب نہیں کرتا اور نہ کسی غیبی آواز، رویا اور خواب کا مشتاق ہوتا ہے. یہ کسی سائنسی دلیل یا آثار قدیمہ کی دریافت یا جغرافیائی پس منظر کا تقاضا بھی نہیں کرتا، کیونکہ سچا اور بچانے والا ایمان خدا کی باتوں اور وعدوں کو اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ یہ خدا نے کہا ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے کیا خیال. اور ہم ایسا مانتے ہیں. یسوع نے کہتے نشان دکھا، کہتے تھے نا. تو اس نے کیا بھی نشان دکھایا پتہ ہی نا آپ کو. تو اس نے کوئی ثبوت نہیں مانگا. اور اس کی وضاحت پولس نے عبرانیوں 11 باب کی پہلی آیت میں لکھی ہے. آپ دیکھیں عبرانیوں کا خط 11 باب پہلی آیت لکھا ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں اس نے اس لیے یقین کر لیا کہ خدا نے کہا ہے. یہ ہے ایمان کی بنیاد کہ خدا پر اس کا پورا ٹرسٹ، پورا بھروسہ ہے کہ خدا نے کہا تو ٹھیک ہی کہا. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی ایمان ہے جو نجات دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لکھیں میرے ساتھ، دیکھیں والا افسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت میں پولس نے لکھا تھا. افسیوں 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت. وہ کہتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ مال کے ثواب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. تو کس بات میں وہ بات کر رہا ہے کہ بخشش ہے؟ ایمان بخشش ہے. جسے تمہیں نجات ملی ہے نا، وہ ایمان بخشش ہے. جیسے خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے تو ایمان بھی بخش دیا. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ پاک روح کی ایک نعمت ہے. تو نعمت تو بخشش ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ ایمان ملا تھا نوح کو، جیسے یہودا اپنے خط میں کہتا ہے اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. تو یہ ایسا ایمان ہے جو امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور یہ ایمان نجات والا ایمان ہے. اس لیے پولس رومیو کے خط میں اور مختلف مقامات پر بار بار اس بات کو دکھتا ہے کہ نجات جو ہے وہ ایمان کی راست بازی کی وجہ سے آتی ہے، شریعت کی راست بازی یا مال سے نہیں آتی. اور وہ کہتا ہے شریعت کے مال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہرے گا. ہم نے بڑی منادی کی ہے ابراہم کے بارے میں، اچھی کرنی چاہیے. اور ہم نے اس کو بتایا کہ ایمان سے ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرا. کبھی اس کا بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی بائبل کا کردار ہے. پر ہم نہیں، جو سنا ہے بس اس بھی ہم کریں گے، آگے نہیں جائیں گے. اور یہ پہلی بات ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے. دوسری بات پہ آنے سے پہلے اسی آیت میں وہ ساری باتیں لکھ رہا ہے جو بھی اپنی عبرانیوں 11 باب پڑھی ہے. ہم آگے ایک ایک بات دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلی بات ابھی آپ کے سامنے رکھی گی، ایمان کی بنیاد. جو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس نے ایمان رکھا. تو سوال ہے تو کیجیے پلیز، پھر ہم دوسرے حصے پہ آتے ہیں. جی سوال پلیز. چلیں سوال نہیں ہے تو دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں. ایمان کی نوعیت، کیٹیگری. ٹھیک ہے جی. اور ابھی میں نے پہلے کہا کہ دوسرے حصے پہ ہم اس پہ بات کریں. تو پہلا حصہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایمان خدا پر ہے، خدا نے کہا تو کہ. دوسرا حصہ نوعیت کا ہے، جو چیزیں اس وقت تک نظر نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. پہلا بنیاد کیا ہے جی؟ جو چیزیں نظر نہیں آتی تھی تو خدا نے کہا تو مان لیا. دوسرا حصہ ہے نوعیت، اس وقت تک نظر نہیں آتی تھی. واضح میری بات؟ بولیے. ٹھیک ہے. پہلا حصہ ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی.
دوسرا حصہ ہے نوعیت کا جو اس وقت تک نظر نہیں آتی تھی. اور پیدائش میں ہم نے پڑھا پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے پہلے حصے پر مساحت تورات کے، تو پیدائش دوسرا باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا. تو جب تک بارش نہیں ہوئی آدم نہیں جانتا تھا کہ بارش کیسی ہوتی ہے. ایسے ہی جب تک طوفان نہیں آیا تو نوح بھی نہیں جانتا طوفان کیسا ہوتا ہے، لیکن اس نے یقین تو کیا نا جی. اس وقت تک جو نظر نہیں آتی تھی چیزیں ان پر اس نے یقین کیا، اور اسی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوا ایمان کی وجہ سے. اور ایمان کا جو عملی ثبوت ہے وہ ہے راست بازی، خدا کے ساتھ چلنا. جب ہم چلتے ہیں تو پھر ثبوت مل جاتا ہے، عمل آ جاتا ہے. اور یعقوب کہتا ہے اپنے خط میں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو اس نے صرف ایمان نے رکھا، عمل بھی کیا اس پر. ٹھیک ہے جی. اور اسی وجہ سے وہ پسند آ گیا. اور پولس نے نوح کے ایمان کا ذکر ہنوک کے ایمان کا ذکر کیا پہلے، پھر بیچ میں ایک آیت ہے، پھر اس نے نوح کے ایمان کا ذکر کیا. تو ہنوک اور نوح کے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں اس نے ایک آیت لکھی عبرانیوں کے خط میں پولس نے. میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں عبرانیوں 11واں باب اس کی 6 آیت. اس میں اس نے ہنوک کا ایمان کا بھی ذکر کر دیا، اس کی تعریف بھی کر دی، اور نوح کے ایمان کی بھی. عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے، وہ وجہ بتاتا ہے اس پسندیدگی کی کہ خدا کی نظر میں کیوں ہنوک مقبول ہو گیا تھا. ایمان کی وجہ سے وہ بتاتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. عبرانیوں 11:6 آیت. جیسے میں نے کہا کہ جو چیزیں اس وقت تک نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے وہ کہتا ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے. ایسے چیزیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. چیزیں نہیں آئیں لیکن اس کو لگ رہا ہے بارش ہونے ہی ہے، خدا نے کہا تھا ہونے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور بغیر ایمان کے پسند آنا ناممکن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہمیں پسند کرے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایمان رکھیں، ہم تو رکھ ہی نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ خدا کو پسند آئیں تو خدا وہ ایمان کی بخشش آپ کو دے. ہم نہیں دے سکتے. وہ کہتا ہے اس ایمان کے بعد سے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، دیا گیا تھا کسی کی طرف سے. تو پاک نے آپ کو دیا تو ویری گڈ جی، نہیں دیا تو پھر مشکل ہے جی. تو دوسری بات ابھی ہم کر رہے ہیں ایمان کی نوعیت. جو چیزیں اس وقت تک نظر نہیں آتی تھی ان پر ایمان رکھا. سوال ہے تو کیجیے جی. سر یہ جو سارا کچھ مطلب اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے بارے میں بھی اس کے مطلب باپ دادا نے بتایا تھا یا اس کو نہیں؟ یہ جو ابھی نظر نہیں آ رہا یہ اس کو خدا نے بتایا. اس کے باپ دادا کو پتہ نہیں تھا طوفان آئے گا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے تربیت دی کہ خدا اس کو بلائے اپنے کام کے لیے تاکہ خدا ہمیں آزادی دے، اس ساری محنت مشقت سے لعنت سے آزادی دے. اب خدا کیسے دے گا وہ ان کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے اپنا بیٹا ضرور تیار کر کے پیش کیا کہ خداوند یہ ہے، اگر تیرے کسی کام کا ہے تو اس کو لے اور اپنے طریقے سے استعمال کر، ہمیں آزادی چاہیے. ٹھیک ہے. آئیے تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، وہ ہے ایمان کا محرک. محرک کا مطلب ہے جس سے کوئی تحریک ملتی ہو. ٹھیک ہے. کوئی چیز ہمارے دل میں آئے یا دل میں ڈالی جائے خدا کی طرف سے. جیسے ہم کہتے ہیں پطرس نے لکھا اپنے خط میں کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. تو بولنے کی اور الہام کی تحریک روح القدس دیتا تھا نبیوں کو. ایسے ہی اس کو تحریک ملی. کس نے تحریک دی ایمان کی؟ اسی. یہ بھی ہم اس کی بات کریں. انٹرسٹڈ ہے نا کہ نہیں؟ تحریک اور یا محرک. یہاں بھی جو ہم نے پڑھا اپنے اردو ترجمے میں آیت کا یہ بیان، پولس کا بیان، وہ ہے خدا کا خوف. اس نے تحریک دی. لیکن میں تحقیق کر رہا تھا، مجھے لگا کہ یہ کچھ اور ہونا چاہیے اس سے بہتر لفظ. تو مجھے جو لفظ ملا یونانی میں اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں
ایک گرین کلر میں کچھ سال پہلے 2005 میں انڈین ایک اردو ترجمہ چھپا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے خدا ترسی. خدا ترسی کی وجہ سے تحریک ملی، ٹھیک ہے. لیکن جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے خدا کی تعظیم کی وجہ سے. یہ میرے خیال سے زیادہ آسان ہے سمجھنا. جتنی وہ خدا کی عزت کرتا تھا، جتنا وہ خدا کو مانتا تھا، جتنی اس کی تعظیم کرتا تھا، اس وجہ سے اسے تحریک دی گئی. کرتے ہیں بولیں کبھی ہم نے سنا کہ ایمان میں عزت بھی کرنی چاہیے خدا کی؟ میں نے تو نہیں سنا تھا پہلے یہ میسج طے کرنے سے پہلے، لیکن پولس نے لکھا ہے. پر اگر ہم پڑھتے بھی تو ہم شاید یہ اپنا اردو ترجمہ پڑھ کے خدا کا خوف سمجھ کے ہم دوسری طرف چلے جاتے کہ نو موت ڈر لگتا ہی تاں ایمان لے آندا ہے. یہی لگتا نا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ڈر نہیں لگ رہا تھا اسے، کیونکہ آئے نہیں کوئی ڈرنا کرتا. کیا خیال ہے؟ کتنا فرق ہے نا. تو خدا کی تعظیم یا احترام کی وجہ سے اسے بلایا گیا. اس کا ایمان یا تحریک جو ملی ہے خدا کی تعظیم کی وجہ سے. کبھی ہم نے کیا پڑھا؟ وہ راست باز ہے، وہ بے عیب ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے. جو مین بات ہے یہاں کرنے والی اس پوائنٹ کے ساتھ وہ یہ ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ایک ہے خدا کے ساتھ چلنا، ایک ہے ساتھ ساتھ چلنا. فرق ہے نا. جیسے یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، کئی جگہ پر اس نے کہا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں. فرق ہے نا. تو تحریک اسے کہاں سے ملی؟ خدا کی عزت کرنے سے. تو جتنی ہم خدا کی عزت کریں گے، وہ ایمان جو ہم بخشش کے طور پر چاہتے ہیں، نعمت کے طور پر چاہتے ہیں، تو خدا کی عزت نہیں کرتے تو مل جائے گا؟ بولیں نہیں ملے گا. تو اس لیے نہیں ملن دیا. اور یہ ہمارے ملک کا ایک شاعر تھا، مجھے نام نہیں ابھی اس کا یاد. اس نے ایک شعر لکھا. اس نے کہا آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر. ٹھیک ہے، تھا تو وہ غیر مسیحی، لیکن جیسے بھی اس نے لکھا بات بہت بڑی کی اس نے. تو ہم جو ہیں انسان کبھی خدا کی صورت پر تھے. تو اگر خدا کہیں کام کر رہا ہے تو یہ انسانوں کی ذریعے کر رہا ہے نا، کسی اور کی ذریعے تو نہیں کرنے والا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ذریعے کام کرے تو اس کو عزت تو دے نا. وہ تو دیتے نہیں، پادری دیتے ہیں. خدا کا عظیم خادم. بھائی خادم ہے تو عظیم کہاں سے آ گیا؟ نام تو آپ کا عظیم ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے کہ عظیم مسیح یا کچھ اور، لیکن عظیم خادم یہ بائبل کی اصطلاح نہیں ہے. یہ عظیم پرستار، یہی ہم کہیں گے. تو عظیم پرستار کو خدا کی عزت تو کرنی نہیں آتی، اور جتیاں لے کے یہ مذہب سے چڑھ جانے. تو تعظیم کی وجہ سے، خدا کے احترام کی وجہ سے اس کو یہ تحریک ملی ایمان رکھنے کی. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، میں دوبارہ آگے آپ کو حوالہ بھی دوں گا پطرس کے خط کا، جب دوسرا سارا جو جہان ہے اس کی ہنسی اڑا رہا ہے کہ کشتی بنا دی، دیکھو جی بابا پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یا اس کے خدا کا مذاق، تیرے خدا نے تو غلطی دستا یار، یہ نہیں ہوتا کری. تو اس ماحول میں اپنے خدا کی عزت کرتے رہنا. جیسے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، جب لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہماری بےزتی کر دیتے ہیں بعد میں. اور نہیں فلانے نے، چلو ٹھیک ہے جی ہونا بھائی ہے نا، آپ ہمارے ساتھ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو اس ماحول میں جب 120 سال تک وہ منادی کر رہا تھا، کشتی بنا رہا تھا، تو لوگ ہنسی اڑاتے تھے. اس ماحول میں خدا کی تعظیم کرنا، یا اس پاکستان میں رہتے ہوئے جب کوئی خدا ہمارے خدا کے ساتھ برا بھلا کہہ دیتا ہے. یہ بات کرنے والی نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں ایک لڑکی کی ویڈیو آئی، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا، بلکہ ذبح کر دیا. تو اس نے جب وہ پولیس تفتیش کر رہی تھی، کسی نے شاید اپنے موبائل پہ ویڈیو بنائی، اور وہ اتنا اچھا رزلٹ نہیں تھا ویڈیو کا، لیکن وہ باتیں سنی کلیئر تھی. تو بالکل وہ بے خوف ہو کر بات کر رہی تھی. تفتیش تھی، اس کے گلے میں کراس تھا. اس نے کہا جی میں نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا جی ایک تو زبردستی اس نے مجھے اٹھا کے اپنے پاس رکھا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہو جا، اور میرے باپ کے بھائیوں فیملی کے بارے الٹے سیدھے اس نے کیس بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کراس میرے گلے سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، ہمارے یسوع کی بےزتی کرتا ہے، اس لیے ہم نے مار دیا.
کبھی کوئی مرے تو نہیں اس طرح سے. میں اس کی یعنی فیور نہیں کر رہا, قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن جو اس کے ساتھ ہوا اس کی عصمت رہی کی گئی, یہ کوئی کون سا چھوٹی بات ہے. اور کسی کی عزت لوٹ لینا یہ قتل سے چھوٹا گناہ ہے نہیں. لیکن باقی باتیں اس نے اتنی نہیں کی ڈیٹیل میں. اس نے کہا ہمارے خداوند کی بے عزتی کرتا تھا. جی ہے غیرت کہ نہیں ہے ہم میں؟ ہمارے سامنے لوگ کیا دیتے ہیں, ہم نہیں کبھی بولتے. نوح کے پاس تھی جی, اس کے زمانے کے لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہوں گے اس کے خدا کا, لیکن وہ عزت کرتا تھا. ہم اس وجہ سے کئی دفعہ اپنے خدا کا نام جو ہے یہوہ الوہیم وہ نہیں لیتے, کچھ اور لے لیتے ہیں, پتہ ہی ہے نا, ڈرتے کی کہنے گے جی کم تو نہیں ہٹا دیں. لیکن وہ اپنے خدا کی عزت کرتا تھا, احترام کرتا تھا, اس وجہ سے اسے چن لیا. اور اس ادب میں, اس تعظیم میں, اس احترام میں اسے آگے آنے کا موقع ملا. ایسے خدا نہیں چنتا. جو خادم اپنے خدا کی عزت نہیں کر سکتا, اپنے خدا کا نام نہیں تھا کسی اور کا لیتا ہے, خدا چن لے گا اس کو؟ بولیں کبھی نہیں. پر ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ مل گیا, ہمیں چن لیا گیا. اور یہاں میں نے کچھ بیان اپنی روحانی جنگ کتاب سے یہاں ٹائپ کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایک نسلیس کیا ہے بیان جو ایوب کے دوست نے اس کو جو تانے وغیرہ دیے تھے, ان میں ایک اس کا دوست تھا زوفر ناماتی. ٹھیک ہے, تو وہ زوفر ناماتی, یہ مختلف حصوں میں ان کی بحث ہوئی ایوب کے ساتھ. تو وہ ایک بات کا جواب دیتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اسے بتا رہا تھا کہ تو گنہگار ہے, اس لیے معافی مانگ خدا سے, تو اس لیے تیرا برا حال ہے. تو ایوب انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی نا جو خدا کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا تو حال اچھا ہوتا ہے, برا تو ہوتا ہی نہیں, وہ تو چنگے ہوتے نا. تو یہ میں نے سلیس کہا کہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو, اور جب میں کہہ چکوں تو پھر ٹھٹھا کر لینا. شیر کیوں جیتے اور امید راضی پاتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں, پوتوں اور نواسوں کو آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں. ان کے گھر خوف سے محفوظ اور خدا کی لاٹھی سے بری ہیں. ان کے سانڈ نسل بڑھاتے اور گائے وقت پر بچڑا دیتی ہے. وہ اپنے بچوں کو میمنوں کی طرح کھیلنے کو باہر بھیجتے ہیں. وہ طبلے اور بربت کی تال پر گاتے اور بانسری کی آواز سے مسرور ہوتے ہیں. وہ اپنا زمانہ خوشحالی میں گزارتے اور سلامتی سے قبر میں اتر جاتے ہیں. یہاں سے غور سے سنیے. حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا ہمارے پاس سے چلا جا, اور میں نے یہاں سلیس کر کے لکھا ہے حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا ہمیں اکیلا چھوڑ دے. یہی مطلب ہوتا ہے نا, ہمیں اکیلا چھوڑ دے. ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہشمند نہیں. قادر مطلب کون ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس سے دعا مانگ کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک ترجمہ میں نے پڑھا جب وہ کہتے ہیں قادر مطلب کون ہے کہ ہم اس کی بات کریں, تو وہاں لکھا ہے قادر مطلب ساڑا کی کر لے گا. تو وہ کہتے ہیں ایسے لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, خوشحال میری طرح تو نہیں اجلے پلے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس ماحول میں جب ایوب تھا, اپنے خدا کی عزت کو بحال رکھنا آسان نہیں تھا. جب اس کی بیوی کہتی ہے خدا کی تکفیر کر اور مر جا, تو کیا کہا اس نے خدا کو کچھ نہیں. اس نے کہا تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو جب فیملی ہمارے خلاف ہوتی ہے, جب دوست, رشتہ دار, باقی معاشرہ ہمارے خلاف ہوتا ہے, خدا کے خلاف الٹی باتیں کرتا ہے, تب خدا کی تعظیم کرنا تو آسان نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں, مجھے 33-34 سال ہو گیا ایسا سہتے ہوئے, اس لیے ہم آپ بھی سار اٹھا کر منادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کر سکتا تھا, ورنہ پہلے 2-4 سال میں ہی وہ سر جھکا کر بھاگ جاتا. 120 سال تک کھڑے رہنا اور منادی کرنا اپنے خدا کی عزت کے ساتھ عزت کو بحال رکھتے ہوئے آسان نہیں تھا. تو اس نے اسے تحریک دی ایمان رکھنے کی, اور وہ آ گیا ہے. آئیے پولس کا حوالہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. غلطیوں کا خط اس کا 6 باب, اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. اگر آج ہم خدا کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں, جواب دینا پڑے گا. بے شک پادری ہو, بے شک کلیسیا ہو, بے شک کوئی بھی ہو. اور خادم 2 چند عزت کے لائق ہوتے ہیں. اگر آپ خادم کا مذاق اڑاتے ہیں تو خدا کا اڑاتے ہیں, مانے نہ مانے. لکھا ہے جی, فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا, کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. غلطیوں کا خط اس کا 6 باب 7ویں اور 8ویں ہے.
फरेब ना खाओ, धोखे में लगाना, जैसे वो कहता है फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, ऐसे ही वो कह रहा है फरेब ना खाओ, खुदा टोटो में नहीं उगाया जाता। अगर आपके साथ आपको लगता है बुरा हो रहा है तो खुदा नहीं कर रहा आपके साथ, हालात कर रहे हैं, या आपने मेहनत ही नहीं की, या आपको कुछ ऐसा मसला हो गया है, खुदा नहीं करता जी। और हम जब खुदा के लोगों के खिलाफ होते हैं तो खुदा के खिलाफ भी होते हैं, माने ना माने। पर नूह अपने खुदा की इज्जत को कायम रखने वाला बंदा था। इब्राहिम को ऐसी आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा था, इसको गुजरना पड़ा था 120 साल। सो तीसरी बात अभी हमने की कि उसको ईमान की तहरीक कहाँ से मिली? खुदा की इज्जत की वजह से। जी, चौथी बात में आने से पहले सवाल हल कीजिए जी। चलें हम आगे चलते हैं। चौथी बात है ईमान की रियाजत, मश्क। क्योंकि मैंने भी कहा कि ईमान तो अमल वाली बात है ना, अमल करना चाहिए। और इसके लिए उसने क्या किया? ईमान की रियाजत के लिए, रियाजत क्या होती है? हम रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही ना, जैसे म्यूज़िक में और बातों में। खुदा की इज्जत को बहाल रखना अपनी ज़िंदगी में, वो भी एक रियाजत है। तो रियाजत के लिए उसने क्या किया? कश्ती बनाई, ये रियाजत थी उसकी, है ना जी बात। और 120 साल तक कश्ती बनाते रहना आसान है एक ही काम करते रहना। हो सकता है तैयार जल्दी होगी हो और फिर वो उसको डेकोरेट कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो, महफूज कर रहा हो ज़्यादा, या वहाँ कश्ती में बैठ कर ही मुनादी करता हो। कश्ती भी बेशक वैसे ही सूखी जगह पर खड़ी हो, लेकिन बहरहाल कश्ती उसने बनाई। ये है ईमान की रियाजत। और पतरस ने, अगर आपको याद हो, जब हम बपतिस्मा देने गए थे कुछ वक्त पहले भाइयों को, तो उस वक्त मैंने इस हवाले से मुनादी की थी, आप वो वीडियो में डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं वो हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कश्ती जो थी ये बपतिस्मे के मुशाबे थी, है ना जी बात। तो क्या किया उसने? अपने ख़ानदान को बपतिस्मा दिया, इसलिए ख़ानदान बच गया। हो सकता है मेरी बातें लोगों को अजीब ही लगे, लेकिन ये पतरस क्या है, ये देखें। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। पतरस का पहला खत उसका 3 बाब 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, उन बदकिरदार लोगों की रूहों से उसने शुरू की बात जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त हमल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जीवने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उसे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। तो कश्ती किसके मुशाबे हो गई जी? बपतिस्मे। तो जिस तरह कश्ती के वसीले से 8 जाने बच गई, आज वो कहता है वो जो है पानी बपतिस्मे के मुशाबे है। और मैंने कहा डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो कश्ती बनाई अपने खानदान को बपतिस्मा देने के लिए। और उस वीडियो में मैंने कहा कि शायद वो हमारे इलाके में रहता हो, क्योंकि यूसुफस कहता है कि दरिया सिंध जो है अदन के 4 दरिया में से एक है। और हम हांड गए थे। हांड का जो मकाम है, कहा जाता है मकामी रवायत के मुताबिक नूह के पोते के नाम पे वो शहर आबाद हुआ था। हाम का बेटा हन था, मकामी रवायत है। तो बाइबल में तो हन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मकामी रवायत है। ज़रूरी नहीं वो पहला हो, दूसरा हो, उसकी नस्ल में भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मकामी रवायत कहती है कि जी हन नूह का पोता था, उसके नाम पे ये हंड हमारा स्वाबी के पास शहर आबाद हुआ, जहाँ हमने कुछ वक्त पहले भाइयों को बख्श में दिए थे। तो चौथी बात अभी हमने देखी, और इसके बारे में कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ सवाल। सो चौथी बात है रियाजत, और रियाजत के लिए उसने कश्ती बनाई, और कश्ती जो है बपतिस्मे के मुशाबे है, क्योंकि जो ईमान लाता है फिर उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। 5वीं बात, ईमान का दायरा कार। ईमान कहाँ तक उसका वसी था, यानी ईमान से वो क्या बचाना चाहता था, खुद को या कुछ और ईमान का दायरा कार क्या है? अपना घराना। यही हमने पढ़ा ना, उसने अपने घराने को बचाया, क्योंकि उस वक्त तक कलीसिया नहीं बनी थी। हर कोई जो सरबराह होता था ख़ानदान का, वो अपने ख़ानदान के लिए कहान होता था, सब कुछ होता था, अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाता था, जैसे अब्राहम या बाकी लोग, जब तक मूसा नहीं आया शहीद लेकर।
تو اس کو خدا بچانا چاہتا تھا، اس کے خاندان کو بھی. آج بہت دفعہ آزمائشیں آتی ہیں اس طرح کی کہ لوگ کہتے ہیں خادم تو چنگا ہوتا، خاندان تو نہیں خدا دے نال. اب خاندان نہیں آنا چاہتا تو کیا کرے؟ یسوع کا خاندان خود نہیں آیا تھا. ساری عمر یسوع کی ماں اور اس کے بھائی اس کی مخالفت کرتے رہے تھے. اور آج لوگ کہتے ہیں جی خادم نو کہ آپ کا خاندان آئے گا بعد میں تب ہم آئیں گے. خادم کی کرے تھے بیچارہ. تو یہ خاندان کیوں چنا گیا؟ کیونکہ ایسا ہے کہ اگر نور راست باز ہے اس کا خاندان بھی راست باز ہے. اور اگلی کلاس میں بتاؤں گا نو کی بیوی کون تھی، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاندان راست باز تھا. ٹھیک ہے جی. بائبل میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہودیوں کی جو روایتی کتابیں ہیں مدراش وغیرہ اس میں سے میں نے ریسرچ کی ہے. تو میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا اور وجہ بھی بتاؤں گا کیوں یہ خاتون ہو سکتی تھی. کیونکہ بیوی اور شوہر دونوں راست باز ہوں گے تو اولاد راست باز ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک ہے تو پھر تو مشکل ہو جاتی. تو اگر اولاد بھی راست باز ہے، بیوی کو بچایا گیا، شوہر کو بچایا گیا، بچوں کو بچایا گیا، بلکہ بچوں کی بیویوں کو بھی بچا لیا گیا ہے نا جی بات. بہویں بھی. تو ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مل گیا تو بتا دوں گا. لیکن نوح کی بیوی تو میں نے ڈھونڈ لی ہے کہ کون تھی، لیکن ان کے بیٹوں کی بیویاں ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کیسے راست باز ہو سکتی ہیں یا کہاں کس فیملی سے تھی. اور یہ چیلنج بھی ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں تو بہویں ڈھونڈنے کے لیے راست باز ڈھونڈیں. ہاں وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں راست باز بہویں جن کے بیٹے جاز ہیں. جن کے بیٹے ٹھیک ہیں وہ کہتے خیر ہے جی ٹھیک. اور وہ جو نجائز فروش ہیں وہ خدا پرست خاندان ڈھونڈتے ہیں، اور جو خدا پرست ہیں وہ نجائز فروش ڈھونڈتے ہیں. تو کتنا بڑا چیلنج ہے نا. خاندان بچانا چاہتے ہیں تو شوہر اور بیوی دونوں راست باز ہوں. خاندان بچانا چاہتے ہیں تو بیٹے راست باز ہوں. خاندان بچانا چاہتے ہیں تو بہویں بھی راست باز ہوں. چیلنج ہے نا. تو بڑا راست باز ہو گیا نا. کیونکہ ابراہم کا ایک بیٹا ہی آیا نا آگے اسحاق. اسماعیل کا کیا کہیں گے؟ کتورا سے جو پہلا ان کا کیا کریں گے؟ بولیں مشکل ہو جائے گی نا. لیکن تینوں بیٹے کا راست باز. کتنا بڑا چیلنج ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو دائرہ کا کیا ہے؟ کیوں خاندان بچایا گیا؟ راست باز. نوح کی اپنی محنت جیسے اس کے باپ نے کی تھی، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی. اور پطرس کا ایک اور والا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسرا پطرس کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 5ویں سے 7ویں آیت. دوسرا پطرس 3 باب 5ویں سے 7ویں آیت لکھا ہے. پطرس موجودہ زمین و آسمان کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے. انہی یعنی زمین و آسمان کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے. تو یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے. جیسے کرونا وائرس، ابھی اومیکران، ابھی کچھ اور ویریئنٹ سنا آ رہے ہیں. سب کچھ بدلنے والا ہے. یسوع نے بھی، میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اپنی آمد ثانی کو نوح کے زمانے کے حالات سے جوڑا تھا. تو ویسا ہو رہا ہے. تو کیا ہم اگر جانا چاہتے ہیں تو کیا ہم راست باز ہیں؟ میں راست باز ہوں، میری بیوی راست باز ہے، میرے بچے، بلکہ بہویں راست باز ہیں. مشکل ہے نہیں. بچیاں تک یہ ہوگا تو بہویں تو ہوگا روڑا پہ جانا ہے. تو میں چھوٹی سی بات کروں کہ 2005 میں مارچ 2005 میں ہم انڈیا گئے تھے اور وہاں ایک میرے ساتھ جو بھائی تھے ان کے عزیزوں سے ہم ملنے کے لیے چنڈی گڑھ گئے. تو وہ 4 ان کی بہویں تھیں جو بھائی تھے. لالی اس کا نام تھا انکل کا. تو ایک کی جو بیوی تھی بھائی کی وہ کرسچن تھی، دوسرے کی ہندو تھی، تیسرے کی سکھ تھی، چوتھے کی پارسی تھی. ہے نا جی بات. اور جو میرے ساتھ بھائی تھے ان کے وہ بہت قریبی تھے، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ. تو ہم ایسے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا انکل جی جو آنٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہیں بیٹا کیا؟ میں نے کہا ایک بات ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں. تو انہوں نے کہا، میں کہ یہ آپ کے بیٹے کرسچن ہیں؟ ہاں جی کرسچن ہے. تو میں نے کہا بہویں؟ انہوں نے کہا نہیں انڈیا کی خیر ہے جی. میں نے کہا خیر اپنی بات ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں اپنی بھابھیوں سے بھی بات کر رہا تھا اور وہ بھائیوں سے بھی کر رہا تھا. تو ہر جو بھابھی ہے اس نے اپنے کمرے میں اپنے بھگوان کی فوٹو لگائی. جو مسیحی ہے اس نے وہ جو یسوع کی فرضی تصویر ہے وہ لگائی ہے. فرضی ہے نا، اوریجنل ہوئی نا. اور ایسے ہی جو سکھ ہے اس نے وہ گرو نانک کی لگائی ہوئی تھی. ایسے ہندو نے کسی کے لیے، ایسے وہ دوسری لگائی ہوئی تھی. تو پھر میں نے کہا جب میں نے باتیں کی ہیں تو ظاہر ہے جو مطلب کرسچن کے علاوہ مسیحی، تو وہ بھی نام کی مسیحی تھی ویسے بہن.
لیکن باقی جو ہے تو دوسرے پاس منظر سے آئی ہیں نا, وہ تو اپنے بھگوان کی بات کریں. لیکن میں نے دیکھا کہ جو بھائی ہیں وہ بھی اپنے یسوع مسیح کی بجائے اپنی بیوی کے بھگوان کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مارچ 2005 کی بات ہے, ابھی تک مجھے یاد. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو اگلی اولاد ہونے والی ہے, پوتے, اس کے لیے آپ نے کس لڑکی کا انتخاب کیا؟ خیر, تو آگے ہم اگلے پوائنٹ پہ آئیں گے. تو وہ پھر چپ ہو گئے میری بات سن کر, اور پطرس کا اگلا بیان میں پڑھنا چاہتا ہوں ایمان کے اس دائرے کار کے بارے میں. وہ کہتا ہے پطرس کا دوسرا خط, اس کا دوسرا باب 5ویں آیت. نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو 7 آدمیوں کے بچا لیا. پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ باقی دنیا ڈوب گئی, اور کون بچا دوسرے حوالے میں. تیسرے باب میں وہ دنیا کے ڈوبنے کی بات کرتا ہے, دوسرے باب میں نوح کے بچانے کی بات کرتا ہے. اور نوح کون تھا؟ راست بازی کی منادی کرنے والا, اس کو بچایا گیا, باقی مر گئے. اور اگر ہم چاہتے ہیں, پولس نے جیسے فلیپی کے دروگے سے کہا تھا ہم بچنا چاہتے ہیں, تو جب بچال آیا وہ سب کچھ ہل گیا قید خانہ, تو پولس نے اور سلاس نے اس دروگے سے کہا, جب اس نے کہا کہ بھائی میں کیا کروں کہ نجات پاؤں, اس نے کہا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو بات پھر ایمان کی آ گئی. سو جلدی سے, ٹائم کافی ہو گیا. اگلی بات میں چھٹی بات کر رہا ہوں, اور وہ ہے ایمان کی گواہی. آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ گواہی بھی دینی پڑے گی. اور کرسمس کے میسج میں کہہ رہا تھا, یاد ہے نا, جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے, اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی. یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں. تو اس نے گواہی دی, اور پہلے ہم نے کیا پڑھا, وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور دوسرا پطرس کا خط, اس کا دوسرا باب 5ویں آیت, ہم نکال کر پڑھیں گے تو نہیں, لیکن یہاں پر اس حوالے میں دوسرا پطرس 2 باب کی 5ویں آیت, پطرس نے نوح کو راست بازی کی منادی کرنے والا کہا ہے. راست بازی کی منادی کرنے والا تھا وہ, جو ایمان تھا اس کی منادی بھی. اور آخری اور 7ویں بات یہ تھی آج کے حصے میں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آئی, وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا, راست بازی کی منادی کر رہا تھا, تو ابھی جو شروع میں حوالہ پڑھا گیا تھا پرانی خط کا, اس نے اس سے دنیا کو مجرم ٹھہرایا. یہ منادی تھی. یسوع نے روح القدس کے بارے کہا تھا وہ آ کر دنیا کو راست بازی کے بارے میں مجرم ٹھہرائے گا. راست بازی اور عدالت کے بارے میں یوحنا 16ویں باب میں, بلکہ 13ویں سے 17 باب تک جو عید فصح کا واقعہ ہے اس میں آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. یسوع نے پاک روح کے بارے کہا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا, وہ تم کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں مجرم ٹھہرائے گا لوگوں کو. تو اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا, پولس کہتا ہے, یہ اس نے منادی کی. اور 7ویں بات ہے اور آخری بات آج کے اس حصے کی, اور وہ ہے اس کے ایمان کا اجر. ایمان کی گواہی اور پھر ایمان کا اجر. اور یہ ہے جو ہم نے شروع میں 11ویں باب کی 7ویں آیت پڑھی تھی, وہ کہتا ہے اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. راست بازی کا وارث ہوا, کیا مطلب ہوا؟ ابھی ہم ایمان لاتے ہیں تو ابھی راست باز گنے جا رہے ہیں, وارث نہیں ابھی ہوئے. جب یسوع کی بادشاہی کی تب ہم راست بازی کے وارث ہوں گے, اور میں ویلکم کیا جائے گا یسوع کی بادشاہی. ابھی پروسیس چل رہا ہے, ابھی بلائے ہوئے ہیں, ابھی برگزیدہ نہیں ہوئے. 7 باتیں ہم نے دیکھی اس کے ایمان کے تعلق سے, کہ 7ویں بات ہے اجر. تو ایمان کا اجر کیا ملے گا؟ ہمیں نجات ملے گی, اس کو بھی ملی, اور وہ راست بازی کا وارث ہوا. آج ہم نے بزرگ نوح کے بارے میں اپنے طور پر تو مختصر بات کی ہے. تو آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, اور بڑی باتیں ہو سکتی ہیں, موقع ملا تو ہم کریں گے, اور اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. جی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.